الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، ذی الحجہ کے فضائل اور اس کے احکام اور آداب چل رہے تھے۔ بات یہاں آ کر کے رکی تھی۔ اس سے پہلے کل جہاں ہم آ کے ٹھہرے تھے کہ یہ عشر ذی الحجہ جو ہے، اس میں جو بہت اہم اعمال کرنے ہیں جن کی طرف نبی علیہ السلام نے خاص طور سے اشارہ کیا اور حکم دیا، وہ ہے ذکر الہی۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، ان 10 دنوں، یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے زیادہ عظمت والے اور اہمیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب و پسندیدہ ہیں۔ تو کم سے کم تم ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ خوب کثرت سے ایسے کلمات پڑھو جن میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید بیان کی گئی ہو۔ اسی کو میں نے کہا مختلف کلمات ہیں۔ ایک تو ہے بڑا مشہور، صحابہ کرام سے پہلی چیز تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے یاد کرنے کا ذکر تو کیا ہے، لیکن کوئی الفاظ اور مخصوص دعائیں متعین نہیں کی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف انداز سے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض کہتے یہی تکبیرات لیکن 4 مرتبہ کر دیتے۔ بعض صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے 4 کلمات خاص کیے، تسبیح کے، تحلیل کے، تحمید کے، تکبیر کے، جس کو بہت سارے اہل علم نے کہا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سارے کلمات ہیں جو آپ کو یاد ہوں، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، آپ برابر ان کو ان ایام میں پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور اگر بدل کر کے کبھی اس کو پڑھیں، کچھ دیر میں اس کو پڑھیں، تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں۔ کوئی ذکر الفاظ کوئی الفاظ اللہ تعالیٰ نے مخصوص نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے متعین نہیں کیا۔ بات یہ چل رہی تھی یہاں عشر ذی الحجہ کے اندر، ایک تو پورے 10 دن ہی ہیں بڑی عظمت والے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان 10 دنوں میں بھی 9 تاریخ، 10، 11 یہ ایام جو ہیں ان کو بھی ان کی علیحدہ یعنی مستقل الگ سے خصوصیت اور فضائل بیان کیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو ایام ہیں، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم القر، یہ جو ایام ہیں ان کی مخصوص فضیلتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے احادیث میں جو بیان کی ہیں، آج انشاءاللہ ہم اسی کی طرف آپ حضرات کی رہنمائی کریں گے اور وہی احادیث، وہی آیات پیش کریں گے جن میں ان دنوں کی مخصوص فضیلت اور آداب اور حکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم یوم عرفہ سے شروع کرتے ہیں۔ یوم عرفہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں
اس دن کی خصوصیت کے ساتھ قسم کھائی ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے صبح کی۔ صبح سے مراد عام طور پر کہتے ہیں یوم النحر، 10 ذی الحجہ، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ یہ پورے 10 دن عشر ذی الحجہ کے ہو گئے۔ والشفع، اور قسم ہے اس دن کی جو شفعہ ہے، کہتے ہیں یوم النحر ہے۔ والوتر، اور قسم ہے وتر کی، یعنی طاق عدد والا۔ اکثر اہل علم یا جمہور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ والشفع والوتر میں طاق دن جو ہے یہ یوم عرفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ جس کی کھاتے ہیں اس کی عظمت، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت یوم عرفہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی چند چیزوں قسم کھائی۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو بروجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی۔ باتفاق علماء یوم موعود سے مراد یوم الجمعہ ہے، یوم الموعود، یا یوم القیامہ۔ وشاہد، اور قسم ہے یوم شاہد، کہتے ہیں جمعہ۔ ومشہود، یوم عرفہ، کہ ساری دنیا کے حجاج اکٹھا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن میں 2 مقام پر 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کی فضیلت، مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور صحیح مسلم کی، کہتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ تھا، نبی علیہ السلام سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ یا والآتیۃ۔ بھائی یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کیا پوچھنا، کتنا خیر و برکت والا روزہ۔ جو انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے باتفاق علماء نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت جو حاصل ہے وہ یوم عرفہ کے روزے کی۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس سے افضل نفلی روزے میں کوئی دوسرا روزہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے رکھا اور امت کو بڑی تاکید کی۔ لیکن یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھیں یا 2 رکھیں، تو بات اصل یہ ہے
کہ پورے عشرے میں پہلی تاریخ سے لے کر کے یوم عرفہ تک جتنا چاہیں روزہ آپ رکھیں، پورا رکھیں یا کبھی کبھار رکھیں، 2 رکھیں 4 رکھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ فضیلت جو ہے 2 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی، وہ اگر کوئی انسان صرف یوم عرفہ ہی کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، چاہے اس کے پہلے کوئی روزہ ملائے، کوئی اور روزہ ملائے یا نہ ملائے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اصل میں یوم عاشورہ جو ہے اللہ کے رسول نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو۔ اس کی وجہ صرف ہے کہ فضیلت تو صرف عاشورے کی روزے کی ہے کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ سال بھر کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن یہودی بھی یوم عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھتے تھے، اور ہم لوگوں کو یہود کی، اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاشورے کے ساتھ 1 دن پہلے ملا لو یا 1 دن بعد، ان 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا لئن عشت لأصومن التاسع، لوگو اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو عاشورے کا 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ تو عاشورے کے روزے میں ملانا مستحب اور مخالفت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ یوم عرفہ کے میں کسی عرفہ میں پہلے دن عرفہ کے ساتھ کسی اور روزے کا ملانا ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے۔ نفلی روزہ آپ جتنا چاہیں رکھیں، لیکن یوم عرفہ مستقل اس کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی انسان صرف یوم عرفہ ہی کا روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور یاد رکھیں، یوم عرفہ جب آتا ہے تو مسلمان 2 گروہ میں ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں رہتا ہے، حالت احرام میں حج کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ غیر حجاج کا ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، میدان عرفات کے علاوہ حج میں نہیں ہے اور علاقوں میں ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ رہی بات جو لوگ حج میں ہیں تو حج کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے۔ وہ میدان عرفات میں جو عمل کر رہے ہیں حالت احرام میں، وہ بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا، بلکہ بعض روایتوں میں منع کیا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ میدان عرفات میں جو لوگ ہیں حالت احرام میں حج کے لیے آئے ہوئے وہ روزہ نہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں چونکہ یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہمیشہ بیان کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر حجۃ الوداع میں آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں یہ اختلاف ہو گیا، ارے بڑا عبرتناک اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو علم نہ ہو کسی چیز کا۔ یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام ہمیشہ عرفات کا روزہ رکھتے رہے، فضیلت بیان کرتے، لیکن یوم عرفہ میں حجۃ الوداع کے اندر آپ روزہ ہیں عرفے کا یا روزے کا عرفے کا روزہ نہیں رکھا، یہ اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ روزہ ہوں گے، کیوں؟ یہ تو ڈبل فضیلت ہے۔ جب عام دنوں میں گزشتہ سالوں میں آپ مدینے میں رہتے تھے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا، اور 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت دی ہے، تو یہ تو حالت احرام میں میدان عرفات حج کا زمانہ ہے، آج تو روزہ رکھیں گے تو اور ثواب ملے گا۔ یہ کچھ صحابہ کرام کی سوچ اور فکر تھی کہ آپ روزے سے ہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک گروہ یہ اپنی جگہ پر مشرک، دوسرا گروہ یہ تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں
آپ سفر میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے سفر میں فرض روزے کو رمضان کا روزہ معاف رکھا ہے کہ چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا، تو نفلی روزہ ہے، اس کو آپ کیسے رکھیں گے؟ یہ اختلاف ہوا۔ لیکن اختلاف کیسے ختم ہوا؟ وہ بڑا عبرتناک، بہت نصیحت آموز ہے۔ اختلاف بڑھتا گیا اور یہ اختلاف ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ازواج مطہرات تک آ گیا۔ جتنے لوگ بحث کر رہے تھے ان میں سے کسی کا کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اپنے خیمے میں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں رات گزار رہا ہے مینا کے میدان میں۔ لوگوں نے کہا اگر آپ روزے سے ہوں گے تو سحر کیے ہوں گے اور آپ کی بیویوں کو پتہ ہوگا، اس لیے ایک ہی حل ہے کہ ازواج مطہرات سے مسئلہ پوچھا جائے۔ ازواج مطہرات بھی کئی تھیں، کس سے پوچھیں؟ کسی سے پوچھا کہ پتہ نہیں، اللہ رسول میرے پاس رات کو نہیں تھے۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بات پہنچ گئی۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کے پاس جب مسئلہ گیا تو کہا دیکھو تم جھگڑو نہیں، ایک بہترین راستہ میں بتاتی ہوں، اگر تم لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہا میں ایک گلاس میں، ایک پیالے میں دودھ دیتی ہوں، لے جاؤ اور نبی علیہ السلام کو پکڑاؤ۔ نبی علیہ السلام اگر روزے سے نہیں ہوں گے تو دودھ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ رسول فرمایا 3 چیزیں ہیں جب کچھ سامنے آ جائیں تو ان کو رد نہ کرو، اس میں ایک دودھ ہے، دودھ آپ لوٹائیں گے نہیں، اور اگر روزے سے ہوگے تو کہہ دیں گے میں روزے سے ہوں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت اچھا یہ فارمولہ تھا۔ پیالہ بھر کے دودھ دیں اور کہا لے کے جاؤ۔ لوگ لے کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، پورے دنیا سے آئے ہوئے حجاج، ہر وقت لوگوں کی نگاہ اللہ کے رسول پر رہتی تھی، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھیں، ہم سیکھیں آپ سے۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور دودھ لے جانے والے نے دودھ لپک کر کے اوپر کیا، پکڑایا، اور آپ نے دودھ پکڑ لیا، اسی اونٹنی پر بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے دودھ پی لیا۔ قیامت تک کیا اختلاف ختم ہو گیا۔ ایک عورت کی دور اندیشی سے سارے عرفات کے لوگ پریشان، لیکن ایک ام المومنین نے مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے مقصد سے رب العالمین نے ازواج مطہرات کو نبی کے لیے منتخب کیا تھا، امانت و دیانت کے ساتھ پی لیے، اور سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اور یہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہاں عرفات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ عرفات کے میدان میں رہ کر کے اللہ رسول نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو لوگ حج میں ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ غیر حجاج کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عرفہ کا روزہ رکھ کر کے اپنے 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔